मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अगर चंद लड़कों ने किसी की कनपटी पर पिस्तौल रखी और कहा कि अपनी बीवी को तलाक दो, और उसने 3 बार कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, तो क्या इससे तलाक हो जाती है? तफसील से रहनुमाई फरमाएं। सुहेब साहब पेशावर से पूछते हैं। देखिए, बंदूक की नोक पर या गन पॉइंट पे जो तलाक है, ज़बान से अगर कोई तहरीरी तलाक देगा वो नहीं होगी। ज़बान से अगर तलाक देगा तो इसमें असलाफ़ का इख्तलाफ है। दोनों तरफ फ़ुक़हा के अक़वाल मिलते हैं। कुछ इस तरफ गए हैं कि ऐसी तलाक नहीं होती, कुछ इस तरफ गए हैं कि तलाक होती है। जो हज़रात कहते हैं कि तलाक नहीं होती, उनकी दलील ये है कि जब कुफ़र मुआफ़ है बंदूक की नोक पर, तो तलाक तो कुफ़र से कम दर्जे की चीज़ है। यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो कलमा कुफ़र ज़बान से निकालेगा मजबूर होकर, है ना, कि इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, अगर दिल उसका ईमान के साथ मुतमइन है तो उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है, यानी वो काफिर नहीं होगा। तो जो हज़रात कहते हैं कि बंदूक की नोक पर तलाक वाक़ई नहीं होती, वो ये दलील देते हैं कि जब कुफ़र जैसा जुर्म मुआफ़ है, हालांकि कुफ़र तो बड़ा जुर्म है ना, तलाक तो हल्की चीज़ है, तो जब कुफ़र ज़बान से निकला हुआ कलमा, यानी अल्लाह को माज़ अल्लाह कोई यानी इस्लाम का इनकार कर दे, नबी का इनकार कर दे, कुफ्र यानी माज़ अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर ले अगर मौत के खौफ से, तो वो अल्लाह की तरफ से मुआफ़ है, तो तलाक क्यों मुआफ़ नहीं है? तो ये हज़रात ये दलील देते हैं कि, और इस दलील की बेस पे कहते हैं कि बंदूक की नोक पर भी तलाक वाक़ई नहीं होगी। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का इस बारे में मज़हब ये है कि बंदूक की नोक पर तलाक वाक़ई हो जाती है, और इस बारे में इमाम हनीफ़ा के दलाइल बहुत मजबूत हैं। सबसे पहली दलील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हकीकत भी हकीकत और मिज़ाह भी हकीकत, जिनमें तलाक, इताक़ यानी ग़ुलाम को आज़ाद करना और तलाक से रुजू करना। तो ये जो हदीस में कहा गया है कि जिनका मजाक भी हकीकत, ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि शरीयत, जो आदमी मजाक में तलाक दे रहा होता है वो तलाक के हुक्म पर राज़ी नहीं होता, सिर्फ तलाक के अल्फाज उसकी ज़बान से निकल रहे होते हैं, वो हुक्म पे राज़ी नहीं होता। हुक्म से मुराद ये है कि वो ये नहीं चाहता कि तलाक हो, तो मजाक में दे रहा है, लेकिन शरीयत ने फिर भी तलाक को वाक़ई किया है। इसलिए वाक़ई किया है कि शरीयत ने तलाक का मदार अल्फाज पे रखा है। आप अल्फाज के नतीजे में जो तलाक का वुकू है, आप उस पर राज़ी हो या ना हो, इस पर शरीयत ने हुक्म का मदार रखा नहीं है, इसलिए यहाँ तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब जो बंदूक की नोक पर तलाक दे रहा होता है वो भी तलाक के हुक्म पे राज़ी नहीं होता, वो ये चाह नहीं रहा होता कि मेरी बीवी को तलाक हो, लेकिन वो फिर भी तलाक देता है जान बचाने के लिए। तो जब उसने ज़बान से अल्फाज निकाल दिए तो अल्फाज पर शरीयत ने हुक्म का मदार रखा है। चाहे आप दिल से बीवी को अपने निकाह से निकालना चाहते हो या ना निकालना चाहते हो, इस पर शरीयत ने हुक्म का मदार रखा नहीं है। हाँ, एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे, वो मैं कुफ्र वाली बात का भी जवाब देता हूँ कि ये तो ज़बान से भी अल्फाज नहीं निकालना चाहता। ये तो यानी ये आप ये कह सकते हैं कि मजाक में जब उसने तलाक दिए तो ज़बान से तो अल्फाज कम से कम निकाले हैं ना, ठीक है, वो ये चाहता नहीं था कि तलाक हो, लेकिन ज़बान से अल्फाज तो अपने इख्तियार से निकाले। यहाँ जब गन पॉइंट पे कोई शख्स तलाक दे रहा है तो ज़बान से अल्फाज भी अपने इख्तियार से नहीं निकाले, वो भी मजबूरी में निकाले हैं, लिहाजा ये अपना इख्तियार ही नहीं है। और हदीस में आता है ला तलाक़ वला इताक़ फ़ी इग़लाक़, जब इंसान पर राय और फ़िक्र के दरवाज़े बंद हो जाएँ तो तलाक वाक़ई नहीं होती। तो याद रखें, ये राय और फ़िक्र के दरवाज़े जब इंसान पर बंद होते हैं तो ये वो कैफियत है जिसमें इंसान मजनून हो, दीवाना हो या नींद में हो। हम ये कहते हैं जब इंसान सो रहा हो या पागल हो गया हो, उस सूरत में तलाक देगा तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि वो सोच समझ के तलाक नहीं दे रहा, अभी वो तो सोते हुए में दे रहा है, वो उसको इख्तियार ही नहीं है। जबकि गन पॉइंट पे जो शख्स तलाक दे रहा होता है वो अपने इख्तियार से दे रहा होता है और बड़ी जहानत के साथ दे रहा होता है, क्योंकि उसको वो 2 चीज़ों में से एक चीज़ को इख्तियार करता है। उसके सामने 2 मुसीबतें होती हैं, एक अपनी जान और एक अपनी बीवी। तो होश के साथ, पूरे इख्तियार के साथ वो ये फ़ैसला करता है कि भाई देख लो, दोनों तरफ मुसीबत खड़ी है, एक तरफ मौत है, एक तरफ बीवी है। तो वो ये फ़ैसला करता है कि बीवी छोड़ देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, बाद में दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन जान अगर गई तो वापस नहीं आएगी। तो ये बड़ी होशियारी के साथ वो बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला करता है कि जान और बीवी में से एक चीज़ को इख्तियार करता है। तो हम ये कहते हैं कि ये गैर इख्तियारी तलाक नहीं है, ये अपने इख्तियार के साथ तलाक है, सोचने और समझने के साथ तलाक है, लिहाजा ये वाक़ई हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पर जुल्म हुआ है, जिसने गन पॉइंट पे तलाक दिलवाई है उसने जुल्म इसके ऊपर किया है कि इसकी बीवी को ज़बरदस्ती इसके निकाह से बाहर निकाला है, तो उस जुल्म की सज़ा भी उसको मिलनी चाहिए और महर भी उसके ज़िम्मे आना चाहिए, और जो भी सज़ाएँ उसको दी जाए, जितनी सज़ा दी जाए वो कम है। ये इसलिए कि लोग कहते हैं कि भाई इस तरह तो लोग तलाक़ें दिलवाना शुरू कर देंगे।
تو یہ ظلم ہے نا, ظلم تو دنیا میں ہوتا ہے, آپ کسی کو چاقو ماریں تو لگتا ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے, تو آپ نے جس کو چاقو مارا, قصور تو مارنے والے کا ہوتا ہے, نقصان اس کو ہوتا ہے جس کے چاقو لگا ہوتا ہے. تو اس لیے تو اسلام میں ظلم حرام ہے کہ اس میں مظلوم کا نقصان ہو جاتا ہے. تو جو کسی کو گن پوائنٹ پہ طلاق دلواتا ہے تو اس میں بھی یعنی مرد کا بھی نقصان, اس عورت کا بھی نقصان. تو ظلم تو کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہو, تو یہ نقصان ہوگا تو ہم اس کو ظالم کہیں گے نا, اگر نقصان نہ ہوگا نہیں ہوگا تو ہم اس کو ظالم تھوڑی کہیں گے. تو یہ غیر اختیاری طلاق نہیں ہے, یہ اپنے اختیار سے طلاق دی ہے. دو بڑی مصیبتوں میں سے آپ نے ایک چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا ہے, تو یہ اختیاری طلاق ہے, غیر اختیاری نہیں ہے. رہا مسئلہ کفر کا, تو کفر میں گن پوائنٹ پہ اس لیے کافر نہیں ہوتا انسان کہ کفر کا تعلق اصل میں دل سے ہے. کفر جو ہے نا دل سے, تبھی آپ دیکھیں منافق وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے, حالانکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے مگر دل میں کافر تھے. تو کفر کا اصل تعلق ہے دل سے. جب گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کی زبان سے کلمہ کفر نکلوا رہا ہے تو یہ زبان دل کی عکاسی نہیں کر رہی ہے. زبان دل کی عکاسی اس وقت کرتی ہے جب نارمل حالت ہو. نارمل حالت میں آپ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں تو ہم کہیں گے واقعی آپ کافر ہیں, کیونکہ زبان دل کی عکاسی کر رہی ہے, آپ کے اندر جو عقیدہ چھپا ہوا ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے. لیکن گن پوائنٹ پہ جب کوئی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے تو یہ زبان دل کی عکاسی نہیں کر رہی, اور دل میں وہ مسلم ہے تو مسلم ہی کہلائے گا. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, طلاق کا تعلق زبان سے ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو بیٹھے بیٹھے طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے میں دل سے نہیں دینا چاہ رہا, میری نیت ہی نہیں ہے, لیکن اسلام کہتا ہے پھر بھی طلاق ہو گئی, کیونکہ طلاق میں نیت پر مدار نہیں ہے, طلاق میں اسلام زبان کو دیکھتا ہے. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ کسی نے کسی کا مال بیچا, یعنی جیسے میں کوئی شخص گن رکھے اور کسی سے کہے یہ اپنی چیز اس کو فلانے اتنے پیسوں میں بیچ دو. جب آپ نے اتنے پیسوں میں بیچ دی تو اسلام کہتا ہے کہ یہ تجارت نہیں ہوئی ہے, کیونکہ گن پوائنٹ پہ کسی نے کسی کی چیز کو بکوایا ہے. تو بعض لوگ اس سے بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب گن پوائنٹ پہ آپ اپنی چیز کسی کو بیچیں گے تو وہ بے کالعدم ہوگی, تو طلاق کیوں کالعدم نہیں ہوگی؟ اس کا بھی جواب بہت آسان ہے کہ تجارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو, الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, ہاں وہ تجارت جو آپس کی کامل رضا کے ساتھ ہو. تو اسلام نے بتایا کہ تجارت کامل رضا کے ساتھ ہوتی ہے, گن پوائنٹ پہ تجارت نہیں ہوتی. لیکن طلاق کے بارے میں اسلام نے یہ نہیں بتایا ہمیں کہ وہ کامل رضا کے ساتھ. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے طلاق دے گا تو اس کی طلاق ہوگی, جو اوپر سے دے گا اس کی نہیں ہوگی. بلکہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اوپر سے دو دل سے دو, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو بزنس پہ یا تجارت پہ قیاس نہیں کر سکتے. تجارت میں اللہ نے شرط لگائی عن تراضٍ کہ آپس کی رضا کے ساتھ ہونی چاہیے تجارت, لہذا گن پوائنٹ پہ کوئی مال بیچتا ہے تو وہ نہیں بکے گا. لیکن طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی, کیونکہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے, دل سے نہیں ہے. بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تو عورتیں بیچاروں کا بڑا نقصان ہے, خواتین کا. ایسے تو کوئی بھی گن رکھ کے کسی سے بھی زبان سے طلاق نکلوا لے اور بیچاری عورت کا کیا قصور ہے, وہ اس کے تو رگڑے لگ جائیں گے بیچاری کے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اسی پر مدار رکھنا ہے, اس کے دو جواب ہیں یعنی اس اعتراض. تو یہ تو اس پہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے, کوئی کسی کی گن پوائنٹ پہ رکھ کے کن پٹی پہ گولی مار دے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے. تو گن پہ جب کس نے کوئی کام کرنا ہے تو صرف طلاق تھوڑی, وہ تو بندوق سے مار بھی سکتا ہے بندے کو. اور آج کل دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں وہ تو بندوق کی نوک پہ ہی ہو رہے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ شرعی احکامات کو تبدیل کرنا شروع کر دیں, بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ بندوقوں پہ حکومت کنٹرول کرے کہ بندوق کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, کس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. تو عورت پہ ظلم بھی ہو سکتا ہے یقیناً, بندوق جیسے کسی عورت کو بندوق کی نوک سے طلاق دلوائی جا سکتی ہے, اسی طرح کسی عورت کو بندوق کی نوک سے قتل بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو وہ بھی ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم کا دفعیہ اس طرح سے ہوگا کہ ظالموں کو سزا دی جائے اور بندوقیں ان کے ہاتھ میں دی جائے جو بندوق کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں, دہشت گردی پہ کنٹرول کیا جائے. تو یہ حل نہیں ہے. بعض صورتوں میں تو اور مظلوم عورت کو شوہر سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جبری طلاق دلوائی جائے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے اس زمانے میں اور وہ طلاق نہیں دے رہا اور ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ہماری عدالتوں کا جو سسٹم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو غیر شرعی خلا کی بھرمار ہے وہاں پہ. وہ گن پوائنٹ پہ تو کیا, وہ تو بس جاتے ہی عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں. علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ خلا نہیں ہوا تو عورتیں بیچاری ساری زندگی قسم پرسی میں گزارتی ہیں. بعض دفعہ مرد ظالم ہوتا ہے, عورت کے پاس گواہ نہیں ہوتے اس کے ظلم کو ثابت کرنے کے لیے, تو عدالت کا دروازہ وہ کھٹکھٹا نہیں سکتی, کیونکہ عدالت میں غیر شرعی خلا ہو رہے ہیں جس سے عورت کا نکاح ختم نہیں ہوتا. تو اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جبری طلاق کا,
اور وہ فقہ حنفی میں اس کا حل موجود ہے کہ ہم لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی پولیس والوں سے رابطہ کرو یا کسی اور ذریعے سے رابطہ کر کے ایسے ظالم آدمی سے مار کوٹ، میں نہیں کہہ رہا بندوق کی نوک پہ، مار کٹائی کر کے اس کی زبان سے طلاق نکلوائیں تاکہ اس عورت کی جان چھوٹے اس سے. اور سعودی عرب کی عدالتوں میں یہی چل رہا ہے. سعودی عرب میں کیا کیس ہوتا ہے، حالانکہ عرب علماء جبری طلاق کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہاں وہ بھی جبری طلاق کے قائل ہو گئے ہیں. ویسے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی، لیکن یہاں آ کے وہ بھی جبری طلاق کے قائل ہوئے ہیں. تو یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر احسان ہے کہ وہ جبری طلاق کے قائل ہوئے ہیں. اس میں مظلوم عورتوں کی فریاد رسی بھی ہے. سعودی عرب کی عدالت میں کیا ہے، یا یو اے ای وغیرہ کی عدالتوں میں عورت ثابت کر دینا کہ مرد ظالم ہے، تو مرد اگر خلا نہیں دیتا تو عدالت جبراً اس سے طلاق دلواتی ہے کہ بھائی تمہیں اندر کر دیں گے، اریسٹ کر دیں گے، تمہارے باپ کو بھی طلاق دینی پڑے گی. وہ وہاں کھڑے ہو کر طلاق دینے پر مجبور ہوتا ہے، عدالت فورس کرتی ہے اس کو. تو وہ جبری طلاق جب ہو رہی ہے تو یہ والی کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ وہاں یہ سارے دلائل کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ ان لوگوں نے ایک استثناء نکال لیا کہ بھئی عدالت اگر جبر کرے تو ہو جائے گی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جبری طلاق کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. تو فائدے اگر آپ صرف نقصانات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جبری واقع نہیں ہوتی، تو فائدوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ جبری طلاق کو واقع کرنے میں عورت کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اب یا تو یہ علماء کو، مفتیوں کو اختیار دے دیا جائے کہ کون سا عالم کس وقت جبری طلاق کو واقع کرے جب یا واقع نہیں کرے، اس پر ڈال دیا جائے تو یہ دین ایک تماشا بن جائے گا. اور اگر دلائل کو دیکھنا ہے تو پھر یہ دلائل میں سمجھتا ہوں بہت مضبوط ہیں امام حنیفہ کے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت، مزاح بھی حقیقت، اور اس میں طلاق بھی ہے. تو طلاق میں شریعت نے الفاظ پہ مدار رکھا ہے. آپ کی دل کا ارادہ ہے، آپ کی چاہت ہے یا نہیں، گن پوائنٹ پہ دے رہے ہیں یا بغیر گن پوائنٹ کے دے رہے ہیں، اس پر شریعت نے مدار نہیں رکھا. اور یہ اختیاری طلاق ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. اختیار اس لیے کہ آپ کو 2 بڑی مصیبتیں آپ کے سامنے تھیں، بیوی اور جان. آپ نے بڑی عقل مندی سے آپ نے کہا بیوی کو چھوڑو اس وقت، جان بچاؤ. تو یہ بڑی عقل مندی سے سوچ سمجھ کے آپ نے بیوی کو طلاق دی ہے. اور اس طلاق پہ آپ کو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کو گناہ ملے گا جس نے بندوق کی نوک پر آپ کو طلاق دلوائی ہے. اور اس کا ایک ہیلہ بھی ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ بندوق اس کے جو ہے نا کن پٹی پہ رکھ کے کوئی زبان سے طلاق نکلوا رہا ہو، تو ایک ہیلہ ہے، تدبیر ہے. وہ تدبیر اگر وہ اختیار کر لے گا، ایسے الفاظ آخر میں کہہ دے گا، تو انشاءاللہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. وہ ہیلہ کیا ہے، وہ اگر یہ ایسے اوپنلی بیان کیا جائے تو اس میں ڈر ہے کہ لوگ اس کو ایک ناجائز کا ذریعہ اور وسیلہ نہ بنا لیں. تو اس لیے وہ علماء سے کسی بھی وقت رابطہ کر کے، کسی کو یہ خطرہ ہونا کوئی گن پوائنٹ پہ بلا وجہ اس کو ظلم کر رہا ہو، تو وہ علماء سے رابطہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے. وہ عالم خود دیکھ لیں گے کہ یہ واقعی مظلوم بھی ہے یا نہیں ہے یہ مرد، تو وہ اس کو ہیلہ بتا دیں گے. اور جو مظلوم نہیں ہوگا اس کو وہ ہیلہ نہیں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آسک مفتی طارق مسعود.